زینب گھبرائے گی زینب بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ یاد آؤگے بھیا پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ یاد آؤگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اصغر بھی نہیں پاس اپنے علی اکبر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کہہ دیجئے اکبر سے پھوپھی جاتی ہے آؤ صورت تو دکھاؤ سامان سفر کا کرو خرچہ ایک ہی زینب گھبرائے گی زینب بیٹا علی اکبر جو وطن جائے گی ناشاد آئے گی تیری یاد بیٹا علی اکبر جو وطن جائے گی ناشاد آئے گی تیری یاد سنی تیرے سونے
پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پا ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رس کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم خداوند عالم کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے. خداوند عالم کسی قوم و ملت کی تقدیر اور ان کے حالات کو نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے. دوسری جگہ ارشاد ہے کہ خدا دی ہوئی نعمتوں کو سلب نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے اندرونی حالات کو بدل ڈالے. قوم کی پستی میں جانے اور پسماندگی کے اسباب بہت زیادہ ہیں. ان میں سے چند ہم نے بیان کیے ہیں. قوم کی پستی اور ذلت و رسوائی اور پسماندگی کے اسباب بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپس میں رشتہ داری قائم کرنا بھی قوم کی پستی اور ذلت و رسوائی اور پسماندگی کا باعث ہوتا ہے. آپس میں رشتہ داری قائم کرنے سے نسلیں کمزور ہوتی ہیں. خون بدلی ہونا ضروری ہے. آپس میں شادیاں کرنے سے ایک تو اختلافات اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملتے ہیں. دوسرے یہ کہ خون بدلی نہیں ہوتی. آپس میں اگر ہم شادیاں کرتے ہیں اور بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ناقص ہوتے ہیں اور یا احمق اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے جیسے بچے قوم کو چاہیے اس طرح کے بچے پیدا نہیں ہوتے. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ تاریخ سے یہ واقع ثابت ہے. جیسا کہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے. حالانکہ اس کتاب کا اس وقت جو ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کتاب میں پڑھا ہے لیکن یہ بات ہے کہ محمد امین اور مامون رشید دو بھائی ہیں اور دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں. لیکن محمد امین جو ہے چچیری بہن کا لڑکا ہے. یعنی ہارون رشید نے اپنی چچا کی لڑکی سے شادی کی تھی تو اس سے محمد امین پیدا ہوا. اور دوسری شادی آپ نے ایک کنیز سے کی تھی اس سے مامون پیدا ہوا. لیکن مامون اور محمد امین میں زمین تا آسمان فرق تھا. دونوں بچے اسکول میں پڑھتے تھے. دونوں ایک باپ کے تھے اور دونوں ایک استاد سے پڑھ رہے تھے. ایک دن وقت کا خلیفہ ہارون رشید اسکول میں جاتا ہے اور استاد سے ٹیچر سے جا کے پوچھتا ہے کہ میرے دونوں بچوں کے بارے میں بتائیں. دیکھیے وقت کا خلیفہ جا کے اسکول میں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ہم اب اسکول میں کتنا جاتے ہیں, اسکول میں جا کے ٹیچر سے استاد سے کتنا ہم اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. لیکن وقت کا ایک خلیفہ اسکول میں جاتا ہے تو استاد بیان کرتا ہے کہ محمد امین بہت کن ذہن ہے اور یہ مامون بہت ذہین ہے, چالاک ہے, تیز ہوشیار ہے. خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, دونوں بچے میرے ہیں. استاد نے کہا میں ابھی آپ کے سامنے تجربہ کر لیتا ہوں. لہذا استاد نے مامون کو باہر بھیجا کسی بہانے اور ان کے فرش کے نیچے ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا. مامون باہر سے آیا
اور فرش پہ آ کے بیٹھ گیا تو اس نے نیچے اوپر کو دیکھنا شروع کر دیا. استاد نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ یا تو یہ چھت ایک رتی برابر نیچے کو آ گئی ہے یا زمین اوپر کو ہو گئی ہے. تو استاد نے کہا دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے استاد نے محمد امین کو باہر بھیجا اور اس کے فرش کے نیچے ایک تختی رکھ دی. اب محمد امین آ کے جب اپنی جگہ پر بیٹھا ہے تو اسے کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. تب استاد کہتا ہے دیکھا محمد امین کتنا کند ذہن ہے اور مامون کتنا ہوشیار ہے کہ وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کو سمجھ لیتا ہے، احساس کر لیتا ہے، لیکن اسے ایک تختی کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے. تو پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں بچے میرے ہیں. تو استاد نے کہا یہ وجہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. بہلول دانا وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں. تو بہلول دانا نے جو ایک وضاحت کی ہے، جو بیان کیا ہے، بڑا قابل توجہ ہے. بہلول دانا نے بتایا کہ محمد امین تمہاری چچیری بہن کا بیٹا ہے، یعنی تم نے اپنے چچا کی لڑکی سے شادی کی تھی، یہ اس کا بچہ ہے، لہذا خون بدلی نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ احمق اور کم دماغ ہے. اور یہ مامون جو ہے کنیز کا بیٹا ہے، اس کی خون بدلی ہوئی ہے، لہذا پتہ چلا کہ آپس میں شادی کرنے سے بعض اوقات اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. اور تاریخ سے بھی تاریخ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ سے کہا بیٹا بڑھو، آگے بڑھ کے حملہ کرو، جنگ صفین ہو رہی ہے، تلواروں کی تیروں کی بارش ہو رہی ہے. ایسی حالت میں اور محمد ابن حنفیہ زخموں سے چور چور ہیں، ابھی حملہ کر کے آئے ہیں، ابھی بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ مولا نے بڑھ کے آواز دی بیٹا اے محمد ابن حنفیہ آگے بڑھو اور دشمن کے میمنے پر حملہ کر دو. تو اس وقت محمد ابن حنفیہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا میں زخموں سے چور ہوں، تھکن سے چور ہوں، ابھی میں حملہ کر کے آیا ہوں، آپ بھائی حسن سے کہیے، بھائی حسین سے کہیے، بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ امام نے فرمایا لگتا ہے کہ تمہاری ماں کے دودھ نے اثر دکھایا، میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے ماں کے دودھ کا اثر ہے کہ جو تم اس طرح آج کہہ رہے ہو. آواز دی بیٹا یہ حسن و حسین فرزندان رسول ہیں، میری آنکھوں کے مانند ہیں، وہ میری آنکھیں ہیں، اور تم میرے بیٹے ہو، تم میرے بازو ہو، ہاتھ ہو، اور ہاتھوں کو آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے. لہذا پتہ چلا ماں کے دودھ میں اثر ہوتا ہے، ماں کے دودھ میں ماں کے یعنی اولاد کی تربیت و پرداخت پر ماں کے دودھ کا خون کا اثر پڑتا ہے. محمد ابن حنفیہ اس کی واضح مثال ہیں. اور دوسری مثال مولا علی ابن ابی طالب جناب عقیل سے کہتے ہیں بھائی عقیل مجھے کوئی ایسا خاندان بتاؤ، بہادر خاندان، شجاع خاندان، جہاں میں کسی اس کی لڑکی سے شادی کروں اور مجھے ایک بہادر بچہ ملے، میرے یہاں ایک بہادر شجاع بچہ پیدا ہو تاکہ وہ کربلا میں میری طرف سے قربان ہو جائے. چنانچہ جناب عقیل نے بنی اسد کی ایک خاتون فاطمہ کلیبیہ یعنی ام البنین کا پتہ بتایا، اور نتیجے میں جناب ام البنین سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو بہادر بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہادر خاندان میں اگر شادی ہوگی، بہادر عورت سے اگر شادی ہوگی تو اولاد بھی بہادر پیدا ہوگی، بہادر ہوگی. اور اگر علمی گھرانے میں ہوگی، شجاع گھرانے میں ہوگی اور متقی پرہیز گھرانے میں ہوگی تو اسی اعتبار سے
بچوں پر، اولاد پر ماں کی طرف سے اس کے گوشت میں، پوست میں اور اس کی ہڈیوں میں اس پر اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا جناب ام البنین سے مولا نے شادی کی، بہادر بچہ پیدا ہوا جناب عباس کی صورت میں، اور جناب عباس بڑے بہادر تھے، شجاع تھے۔ کربلا کے میدان میں اور بھی بھائی تھے۔ جناب عباس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اے بھائیوں، اٹھو اور بہادری کے ساتھ قربان ہو جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کی طرح ماں کا طعنہ سننا پڑے۔ بے جگری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑو۔ محمد ابن حنفیہ جو جنگ صفین میں ہچکچا گئے تھے، لہذا جناب عباس اپنے بھائیوں کو وصیت کرتے ہیں۔ آج محرم کی 8ویں تاریخ، مصائب کے لحاظ سے آج جناب عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ جناب عباس کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پوری شہادت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، نہ اتنا دامن وقت میں گنجائش ہے، لیکن ہاں شہادت عباس کے چند گوشے جناب لقمان کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسافرت پر گئے، سفر پر گئے، سفر بہت طولانی ہو گیا۔ ایک لمبی مسافرت کے بعد جب آپ گھر آئے ہیں تو کنیز نے بڑھ کے استقبال کیا اور آواز دی، اے میرے آقا، آپ کہاں گئے تھے؟ کہا کیا ہوا؟ آقا آپ بہت دیر میں آئے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ جناب لقمان کہتے ہیں، ہاں مجھے معلوم ہے، افسوس جس گھر میں باپ نہ ہو وہ گھر جو ہے ویران ہو جاتا ہے۔ جب تک باپ زندہ رہتا ہے بچے اس کے ارد گرد جمع رہتے ہیں، اور جب باپ چلا جاتا ہے تو بچے ویران ہو جاتے ہیں۔ جب تک باپ زندہ رہتا ہے بچے اس کے زیر سایہ پروان چڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کنیز نے آواز دی، آقا آپ بہت دیر میں آئے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کنیز نے آواز دی، آپ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب لقمان نے کہا، افسوس مجھے معلوم ہے وہ گھر جس میں ماں نہ رہے، ماں نہ ہو، وہ بے نور ہے، بے چراغ ہے۔ نور اور روشنی سے وہ گھر خالی ہو جاتا ہے، جس گھر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد کنیز کہتی ہے، آقا آپ نے بہت دیر کر دی۔ تو ایک مرتبہ جھنجلا کے جناب لقمان نے کہا، اب کیا ہوا؟ اب کون سی آفت آ گئی؟ تو کنیز نے بڑھ کے آواز دی، اے میرے آقا آپ کا بھائی بھی مارا گیا، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب لقمان نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر کو پکڑ لیا۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں مقتل سے ایک آواز آئی، آقا مدد کے لیے آئیے۔ اس آواز کا آنا تھا کہ حسین نے اپنی کمر کو پکڑ لیا۔ الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، الآن اب میری کمر ٹوٹ گیا۔ عباس تمہاری آواز سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری طاقت ختم ہو گئی ہے۔ خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے۔ روز عاشوراء عباس نے مشکیزہ بھر کے ترائی سے نکلے عباس۔ علی کا شیر مشکیزہ بھر کے ترائی سے نکلا، فوجوں نے حملہ کیا،
راوی بیان کرتا ہے کہ گرد و خاک بلند اٹھی، میں عباس کو نہ دیکھ سکا کہ کیا گزر گئی، میں ایک بلندی پر چڑھا، میں نے دیکھا بازو قلم ہو چکے ہیں، بازوؤں سے خون بہ رہا ہے، اور عباس نے مشکیزہ دانتوں سے پکڑا ہوا ہے، دانتوں سے دبائے ہوئے ہیں۔ عزادارو تمہارے ہاتھ سلامت ہیں، ماتم اس طرح کیا کرو کہ عباس کو اپنے ہاتھوں کا کوئی شکوہ نہ رہے۔ راوی بیان کرتا ہے کاش مجھے موت آ جاتی، ارے جس کے بازو قلم ہو گئے ہوں، ہاتھ کٹ گئے ہوں، اس کی آنکھ میں تیر لگا۔ عباس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی، ارے جس کے ہاتھ قلم ہو گئے ہوں وہ آنکھ سے تیر نکالے تو کیسے؟ ایک مرتبہ عباس نے گھٹنوں سے تیر کو نکالنا چاہا، ایک ملعون نے ارے گرز آہانی مارا، عباس کا سر پارا پارا ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اور مسجد کوفہ کی تاریخ دہرائی گئی۔ انا للہ و انا الیہ